نعیم حنیف صاحب ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی، ان سے معلوم کرتے ہیں جناب اب تک کیا اطلاعات ہیں، کہاں تک چیزیں پہنچی ہیں، اور سنا ہے بہت بڑے پیمانے پہ گجر پورہ کے علاقے میں آپریشن ہو رہا ہے اور صفائیاں کی جا رہی ہیں؟ جی دیکھیں صابر صاحب، گجر پورہ کے علاقے میں یہ آپریشن بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، بہت تاخیر سے جو ہے وہ یہ آپریشن شروع ہوا جب ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے منظر عام پہ آ گیا۔ پچھلے 6 ماہ میں گجر پورہ کے علاقے میں یہ تیسرا واقعہ ہے صابر صاحب، اسی روڈ کے اوپر، اسی شارع کے اوپر، اور بدقسمتی سے ایک ہفتہ ہو گیا ہے، پورے 7 دن پہلے منگل کی رات یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور آج بھی ٹیوزڈے ہے، منگل اور بدھ کی درمیانی رات۔ تو ابھی تک ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، وہ گجر پورہ سے لے کے قومی اسمبلی تک اس بحث سے نہیں نکل پائے کہ یہ شارع جو ہے یہ موٹر وے تھی، یہ لنک روڈ تھی، یہ رنگ روڈ تھی، یہ کون سی روڈ تھی۔ صرف اور صرف اب یہ انتظار رہ گیا ہے کہ یہ روڈ جو تھی لاہور کے قریب تھی، لیکن یہ بھارت کی روڈ ہے، یہ پاکستان کی شارع نہیں تھی جس پہ واقعہ ہو گیا۔ اب یہ کہنا باقی رہ گیا۔ جہاں تک بات ہے اس کیس کی ڈیولپمنٹ کی، تو پولیس کا کردار جو ہے وہ مشکوک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح سے یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے، جس طرح سے کیس میں گرفتاریوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اسی طرح سے اس کیس میں پیچیدگیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور آج جو ہے 780 دفعات میں شامل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے صرف ڈکیتی اور زیادتی کی دفعات شامل تھیں، اور 780 شامل کرنے کے بعد چونکہ گجر پورہ میں انویسٹیگیشن وہاں پہ جو ونگ ہے وہاں پہ کوئی انسپیکٹر نہیں ہے، صرف سب انسپیکٹر رینک کے وہاں پہ آفیسر ہیں، اس لیے سب انسپیکٹر رینک کا آفیسر دہشت گردی کی دفعات پر مبنی کیس کی تفتیش نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کیس کو پرانی انارکلی تھانہ جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے نئے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان کا نام ہے ذوالفقار چیمہ۔ جس شخص نے 15 پہ کال کی تھی، جس شخص نے اس وقت تھوڑی ہمت کر کے یہ نیکی کی تھی، اس کی زندگی جو ہے اس وقت اس کے بقول اجیرن بن چکی ہے، اور 2 مرتبہ بیان خالد مسعود کا ریکارڈ کرنے کے بعد آج صبح 11 بجے سے خالد مسعود سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ جی میں آج خالد مسعود سے رابطے میں تھا۔ صبح 11 بجے جب وہ سیالکوٹ سے انہیں لاہور بلایا گیا، پہلے ان کو ایک قاصد بھیجا گیا کل، جس نے جا کے ایک منشی نے جا کے ان سے تعمیل کروائی کہ صبح 11 بجے آپ نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن قلعہ گجر سنگھ کے پاس پیش ہونا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں 2 مرتبہ بیان ریکارڈ کر چکا ہوں۔ ان کا یہ موقف ہے کہ میرا پورا خاندان، میری فیملی، میرے والد، میرے بہن بھائی لندن میں مقیم ہیں، میں بیوی بچوں کے ساتھ سیالکوٹ میں رہ رہا ہوں، وہ سارا خاندان پریشان ہے جس طرح سے ڈیلی کی بنیاد پہ انہیں ہراس کیا جا رہا ہے خالد مسعود کے مطابق۔ تو خالد مسعود کو آج تیسری مرتبہ لاہور بلایا گیا۔ خالد مسعود کا موقف تھا جی ان کو جو ہے کوئی بڑا آفیسر ڈیل نہیں کر رہا، ان کو ایک جو ہے وہ اے ایس آئی لیول کا بندہ یا ایک منشی محرر ان کو فون کر کے کہتا ہے کہ کل آپ نے اتنے بجے لاہور فلاں پولیس اسٹیشن میں پہنچنا ہے۔ آج ان کو صبح 11 بجے قلعہ گجر سنگھ تھانہ میں، پہلے ان کو سیول لائن تھانہ بلایا گیا، جب وہ سیول لائن تھانہ پہنچ گئے تو انہیں اطلاع کی گئی نہیں آپ سیول لائن نہیں، آپ قلعہ گجر سنگھ تھانہ پہنچے۔ یعنی کہ اس طرح کا رویہ کسی ملزم کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی مددگار کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ 15 پہ کسی کی جان بچانے کے لیے کال کرنا خالد مسعود کا جرم بنتا جا رہا ہے۔ صبح 11 بجے صابر صاحب ان کو بلایا، اور ابھی ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے ان کو فری کیا گیا۔ ذوالفقار چیمہ ان کو ڈیل کر رہے تھے، جو انسپیکٹر ہیں، انویسٹیگیشن انچارج ہے پرانی انارکلی کا، جبکہ خالد مسعود کو بلایا گیا تھا کہ آپ کو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈیل کریں گے۔ اب جو ہے انہوں نے بیان یہ دیا کہ میں 110 کی سپیڈ پر اس وقت جا رہا تھا، میں جب گزرا تو ایک کار رکی تھی، اور کار کے سامنے سے بھاگ کے ایک عورت جو ہے وہ روڈ کی طرف آ رہی تھی، اور ایک شخص اس کا بازو کھینچ کے اس کو کار کی طرف لے کے جا رہا تھا زبردستی، اور اس کو تھپڑ مار رہا تھا۔ یہ سین 110 کی سپیڈ پہ گزرتے ہوئے کراسنگ میں نے دیکھا۔ مجھے نہ اس شخص کی شکل کا پتا ہے، نہ ایون اس کے پراپر طریقے سے رات کی اس تاریکی میں کپڑوں کو دیکھ سکا، لیکن یہ ضرور مجھے تھا کہ کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی، لہٰذا میں نے 15 پہ کال کر لی۔ انویسٹیگیشن آفیسر آج ان کو اس بات پہ کنونس کرتے رہے کہ آپ شناخت پریڈ کا حصہ بنے، جبکہ وہ برملا کہتے رہے کہ میں اس شخص کو شکل سے نہیں پہچان سکتا، مجھے شناخت پریڈ کا حصہ نہ بنائیے۔ میرا فریضہ اتنا تھا کہ میں نے 15 پہ بر وقت کال کر کے انفارم کر دیا۔ اس میں اگر اس کو یہ مجبور کیا جا رہا ہے خالد مسعود کو، جو 110 کی سپیڈ سے گزرا
اور اس نے دیکھا کہ خاتون کا کوئی مرد جو ہے وہ ہاتھ کھینچ رہا ہے، اور اگر اس کو یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ شناخت پریڈ کا حصہ بنیں، تو اس کا مطلب تو بالکل واضح ہے کہ وہ شناخت پریڈ میں آئے اور وہ کہے کہ جی میں ان میں سے کسی کو نہیں پہچان پا رہا کہ کون ہے۔ اس کا تو سیدھا سیدھا فائدہ جو ہے وہ مجرموں کو دینے کا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ جب ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں 110 کی سپیڈ سے گیا اور اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا کہ میں نے یہ سین دیکھا اور یہ اطلاعات کر دی، تو اگر اس کو مجبور کیا جا رہا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ شناخت پریڈ کا حصہ بنے، اٹ مینز کہ وہ آئے اور آ کر کہے کہ میں شناخت نہیں کر پا رہا، تو یہ تو سیدھا سیدھا وہی ضمنی میں لکھا جائے گا کہ جناب فلاں صاحب آئے اور ان کو ہم نے مجرموں کی شکلیں دکھائیں اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں پہچانتا، تو یہ تو پروسیکیوشن تو پھر یہیں سے سٹارٹ ہو جائے گی 2 نمبر۔ یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور آپ صحیح نقطے پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ بات شاید ابھی میں قبل از وقت کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ خالد مسعود کی منہ ماری بھی ہوئی، اتنا اس کو زچ کیا گیا، اتنا اریٹیٹ کیا گیا۔ صابر صاحب، ایک ملزم کے ساتھ ایک مددگار کے ساتھ رویہ تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے، مدعی کے ساتھ رویہ آپ کا مختلف ہونا چاہیے۔ اسے اتنا زچ کیا گیا، مجبور کیا گیا کہ آپ کو شناخت پریڈ کا حصہ بننا پڑے گا، جس پر خالد مسعود کے یہ الفاظ تھے کہ چیمہ صاحب آپ بھی جٹ ہیں اور میں بھی جٹ ہوں، میں نے خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا، مجھے زبردستی شناخت پریڈ کا حصہ بنا کے اپنی مرضی کا بیان مجھ سے نہیں لے سکتے۔ یہ الفاظ کہہ کے وہ آئیو کے کمرے سے جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں تھوڑی دیر پہلے خالد مسعود، اور ابھی وہ اپنے گھر کے راستے پہ جا رہے ہیں، اور وہ اتنا آج جو ہے وہ پریشان تھے اور اتنے ڈپریشن میں تھے، اور ان کی فیملی پورا دن ان کا فون باہر رکھوایا گیا، پورا دن ان کی بیوی بچے اور لندن سے ان کی فیملی ان کو فون کرتی رہی کہ وہ بیان ریکارڈ کروانے گئے ہیں، اور صبح سے ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اور نہ وہ فون اٹھا رہے ہیں۔ اس حالت میں آج پورا دن ان کو قلعہ گجر سنگھ پولیس اسٹیشن کے اندر رکھا گیا۔ یہ میں ایک مددگار کی بات بتا رہا ہوں۔ ابھی نہیں، ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ آئی جی پنجاب ہیں انعام غنی صاحب، وہ بھی سن لیں، وہ بھی اس کو نوٹ کریں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہیں ان کے پاس یہ مقدمہ ہے، آنریبل چیف جسٹس کے پاس، ہم ان کی خدمت میں بھی گزارش کر رہے ہیں، اور مجھے میرے علم میں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس مقدمے کو مانیٹر کر رہی ہے۔ اب تک جو کچھ ہو رہا ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، سینئر موسٹ ججز دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرف یہ بہاؤ جاتا ہے۔ تو ہم ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ ضرور، ابھی ہماری بات ہوئی ہے ہمارے پروڈیوسر ذیشان کی خالد مسعود سے، خالد مسعود کو ہم نے فون پہ لینا چاہا، انہوں نے کہا جی میں تو اپنے آنے والی نسلوں کو بھی منع کر کے جاؤں گا، اپنے بچوں کو بھی اور آنے والے بچوں کو بھی، آنے والی نسلوں کو، کہ 15 پہ کبھی فون کر کے کبھی مددگار بننے کی کوشش نہ کرنا، کبھی کوئی اطلاع نہ دینا، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آنکھیں بند کر کے وہاں سے گزر جائیں۔ آج جو کچھ خالد مسعود کے ساتھ انویسٹیگیشن آفیسر آئی او نے ان کے ساتھ لاہور میں کیا ہے، جو رویہ تھا، میں اگین کہہ رہا ہوں، جو بات ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو مجبور یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ شناخت پریڈ کا حصہ بنے، اس شناخت پریڈ کا حصہ بنے جو وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ میں 110 کی سپیڈ پہ تھا، میں نہیں پہچانتا مجرم کو 110 کی سپیڈ سے، میں نے صرف یہ دیکھا کہ خاتون کو کھینچا جا رہا تھا، اور اس کو جب یہ مجبور کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا موٹیو نہیں ہو سکتا، آبجیکٹیو نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ آئیں اور مجرموں کو فائدہ پہنچائیں۔